سر پی ٹی آئی کو کیا واقعی جنرل فیض حمید سے خطرہ ہے؟ ظاہر ہے کہ بہت سی ایسی آ، جس کو کہتے ہیں ناکردہ اور کردہ ایکٹیویٹی ہے جنرل فیض حمید کی، جو سب انہوں نے کوئی اپنی ذات کے لیے اور اپنی مرضی اور منشا سے نہیں کیے۔ اس میں عمران خان شامل ہے بہت ساری چیزوں میں، ان کی انوالومنٹ ثابت ہو چکی ہے۔ تو اس لیے وہ جو ایک بات کی جاتی ہے وعدہ معاف گواہ بننے کی جنرل فیض حمید کے حوالے سے، اب جو ہے وہ بقول جاوید چودھری اس کے امکانات کافی زیادہ بڑھ گئے۔ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ مختلف ایشوز میں صرف کسی ایک کیس میں نہیں، مختلف کیسز میں وہ وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں، جس میں 190 ملین پاؤنڈ بھی شامل ہے، جس میں ارشد شریف کا قتل بھی شامل ہے، جس میں 9 مئی کی پلاننگ بھی شامل ہے، اور اس تمام تر جنرل فیض حمید سے کی جانے والی انویسٹیگیشن میں، اور اگر وہ وعدہ معاف گواہ بنتے ہیں اور ان کے سٹیٹمنٹ میں کچھ میڈیا کے بھی جو ہے نا کافی ریناؤنڈ نام وہ پھنس سکتے ہیں، یہ بھی اطلاع ہے۔ تو اب دیکھیں صورتحال جو ہے وہ کب یہ منظر عام پہ چیزیں آتی ہیں۔ البتہ ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے جو ہے نا وہ بافضوق ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ بہت جلدی تمام تر معاملہ ڈسکلوز ہونے جا رہا ہے، اور اس بات کے شواہد جو ہیں وہ موجود ہیں کہ ارشد شریف جو بالکل بہہ گئے تھے پی ٹی آئی کی محبت میں اور عمران خان کے اس میں سحر میں، ویسے وہ بڑے ایک مناسب جرنلسٹ تھے، جتنا ہم انہیں جانتے ہیں یا ان سے ملاقاتیں رہی، ہم نے ایک ادارے میں کام بھی کیا، تو وہ بہت آگے نکل گئے تھے اس ساری صورتحال میں، اس لڑائی میں، اور وہ باقاعدہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ پارٹی بن گئے تھے پی ٹی آئی کے ساتھ، انہیں لیبل کر دیا گیا تھا۔ اچھا، میں جو بات وہ کر رہا تھا ارشد شریف کے حوالے سے، وہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ ارشد شریف کو جنرل فیض حمید نے کہا کہ آپ پاکستان چھوڑ دیں۔ اچھا، نہ صرف یہ کہا بلکہ انہیں پشاور ایئرپورٹ تک پہنچانے میں بھی انہوں نے ارینجمنٹ کیے، پشاور ایئرپورٹ سے پھر دبئی پہنچانے تک بھی ارینجمنٹ ان کے تھے، پھر آگے دبئی سے نکلنے کا مشورہ بھی جنرل فیض حمید نے دیا تھا، ٹھیک، اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ شامل تھے۔ پھر جب وہ نیروبی پہنچتے ہیں تو وہاں بھی جو انڈر ورلڈ کے جن لوگوں کی ڈیوٹی لگائی گئی، بعض جنہوں نے قتل ہی کر دیا، وہ بھی پیغام کہیں سے گئے تھے کہ آپ ان لوگوں سے رابطہ کریں گے، یہ ان کے نمبرز ہیں، یہ آپ کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کریں گے، یہ وہاں پہ جب آپ کینیا پہنچ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کی رہائش کا ارینجمنٹ ان کے ذمہ ہوگا، گاڑی جو ہے نا آنا جانا ٹریولنگ ساری ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے ظاہر ہے یہ ایک بڑا ہائی پروفائل جو ہے وہ واقعہ ہے، اور ابھی تک اس کی اس طرح سے اب تک انویسٹیگیشن جو ہے وہ منظر عام پہ نہیں آئی۔ اچھا، ایک اور بات بھی بتائی جاوید چودھری نے، وہ کہتے ہیں کہ ارشد شریف کا جو جنازہ تھا، جو اسلام آباد کی تاریخ کے بڑے جنازوں میں جس کا شمار ہوتا ہے، اس جنازے کے جو ارینجمنٹس تھے اور جنازہ ختم ہونے کے بعد اس جنازے میں بہت سارے ایسے لوگ بھجوائے گئے تھے، شامل کیے گئے تھے، جن کی اسائنمنٹ یہ تھی کہ انہوں نے جنازہ ختم کرتے ہی اسلام آباد میں پھیل جانا ہے اور وہاں پہ جلاؤ گھراؤ کرنا ہے اور توڑ پھوڑ کرنی ہے اور ہنگامے کرنے ہیں۔ یہ پلان تھا۔ اس پلان کے پیچھے بھی جنرل فیض حمید کا نام ہے۔ قتل، ملک سے باہر بھجوانا، قتل کے بعد ڈیڈ باڈی کا پاکستان آنا، پاکستان آنے کے بعد اسلام آباد میں جنازے کا ہونا، اور جنازے کے ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ آگے انتشار کی صورتحال، یہ وہی سملیرٹی ہے ارشد شریف کے جنازے والے دن کے ایونٹ میں اور 9 مئی کے ایونٹ میں۔ 9 مئی کے ایونٹ میں بھی بظاہر جو ہے اس کو ایک پروٹیسٹ کے انداز میں جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا، مگر اندر جو ہے ان ریلیوں میں یہ دیکھیں 9 مئی میں پی ٹی آئی کی کال پہ، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی کال پہ باہر نکلنے والے سب لوگ جو تھے وہ کوئی تشدد پسند نہیں تھے،
اس میں خواتین بھی تھی، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، سب لوگ جو تھے وہ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے جو کچھ ہو گیا. ان جتھوں میں، ان ریلیز میں انہوں نے وہ لوگ بھجوائے، وہ لوگ شامل کیے جنہوں نے جا کے آگے طوفان برپا کرنا تھا، اور جنہوں نے آگ لگانی تھی، اور جنہوں نے جلاؤ گراؤ کرنا تھا، اور جنہوں نے حملے کرنے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ پری پلان تھا سارا. اچھا، اور وہ جو ایک سادہ لو مظاہرین تھے جو صرف ایک پروٹیسٹ کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہو جائے ان مظاہروں میں کور کمانڈر ہاؤس کے اندر داخل ہوا جائے گا اور آگے کیا کیا جائے گا. یہ بہت سارے جو مظاہرین تھے ان کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا. ان کو علم نہیں تھا کہ پلان یہ ہے. اسی طرح آپ جی ایچ کیو پہ حملے والا جو جتھے تھے، سارے کے سارے اس کراؤڈ کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کچھ لوگ یہ کر دیں گے. اسی طرح شہداء کی یادگاروں پہ جو حملے ہوئے، سب کو نہیں پتا تھا مظاہرین کو. اگر میں کہتا ہوں کہ ایک مقام پہ اگر 1000 یا اس سے زیادہ لوگ نکلے ہیں، یا 500 بندہ نکلا، یا 700 نکلا، یا 2000 بندہ نکلا، اس میں 70-80% لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ اس میں جو کچھ لوگ شامل ہیں اور جو بھجوا دیے گئے ہیں وہ کیا کریں گے آگے جا کے. ان کو نہیں پتا تھا. تو وہ اب تو خیر سب کی شناخت ہو چکی ہے اس کا کیا رول تھا. اس میں تو کوئی ابہام ہی نہیں ہے. اچھا، اس میں بھی جو ہے وہ جنرل فیض حمید جو ہے وہ پیش ہیں تمام تر پلاننگ میں، اور تمام تر اس ان کی صورتحال میں انوالومنٹ جو ہے وہ انوالومنٹ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. یہ وجہ ہے کہ جنرل فیض حمید پی ٹی آئی کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں. جنرل فیض حمید اگر وعدہ معاف گواہ بن جاتا، جنرل فیض حمید اگر تمام تر جو راز ہیں ان سے پردہ ہٹا دیتے ہیں، یا ہٹا چکے ہوں گے ابھی تک، اور انہوں نے آن دی ریکارڈ جو ہے جب وعدہ معاف گواہ بننا ہے تو وہ عمران خان کے گلے کا بندہ بن جائے گا. یہ جو جنرل فیض خطرہ حمید ہے. کا ٹھیک ہے. وعدہ معاف گواہ بننا ہے، یہ معاملہ جو ہے نا اتنا سادہ نہیں. اسی طرح 190 ملین پاؤنڈ جو ہے نا وہ جی. سیدھا ہی آپ نے ادھر ہی ڈال دیا کہ عمران خان کے اوپر بند لفافہ. اس میں جنرل فیض حمید کا کیا رول ہے؟ ٹھیک ہے. وہ کہاں سے انیشیٹ ہوا، کیسے کیا گیا، شہزاد اکبر جو ہے اس کی جو ہے وہ ذمہ داری کس نے لگائی، یہ بھی معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. القادر ٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی صورتحال بھی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ارشد شریف والے کچھ اور واقعات بھی نکل آئیں گے. اچھا، اس میں ایک امپورٹنٹ بات جو ہے نا وہ جو کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس موقع پہ جو ہے ایک حالات خراب کرنے کے لیے اور اداروں کے خلاف محاذرائی کرنے کے لیے جو ہے نا ایک لاش کی ضرورت تھی. کیونکہ اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی پی ٹی آئی حکومت کے اور عمران خان کے جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے حالات ٹھیک نہیں تھے، نارمل نہیں تھے. ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ جو بہت ساری چیزیں جنرل باجوہ سے منسوب کی جاتی ہیں، جیسے کہ انہوں نے نواز شریف کو بھجوا دیا. میری اطلاع کے مطابق جنرل باجوہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نواز شریف باہر جائے. یہ پلیٹلس والی کہانی کہاں سے ہوئی، اس کے پیچھے کون تھا، ٹھیک ہے، تو ان کے علم میں نہیں تھا. اس طرح کے اور کافی واقعات جو ان کے نام سے منسوب کر دیے جاتے ہیں وہ بالا بالا کیے جا رہے تھے جنرل فیض حمید کے ساتھ، نہ کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے. اچھا، ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسرا جو ہے وہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ارشد شریف والے معاملے میں مراد سعید جو ہیں ان کے پاس کوئی لیپ ٹاپ ہے اور اور اس کوئی میں ایسا فون کیا ہے ہے، کوئی ڈیٹا؟ جس میں ڈیٹا ہے اور جس میں ساری ڈیٹیلز ہیں اس کے. ٹھیک. مراد سعید کی گرفتاری اب اور زیادہ جو ہے وہ ضروری ہو گئی ہے، اور ان کا جو مطلوب ہونا ہے اداروں کو اور عدالتوں کو اور متعلقہ جو پولیس ہے اس کو، وہ اب اس سے بھی 9 مئی سے بڑھ کر بھی ارشد شریف کے قتل میں بھی وہ مطلوب ہے. ان کے پاس سنا ہے کہ بہت سے راز ہیں اور باقاعدہ جو ہے وہ ثبوت موجود ہیں. تو وہ ایک لیپ ٹاپ کی کہانی بتائی جاتی ہے. تو اس طرح کی جو ہے وہ صورتحال ہے. پھر وہ
2013 میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ کیئر ٹیکر نجم سیٹھی پہ جو الزام لگایا گیا 35 پنکچر کا، جس پہ بعد میں انہوں نے کیس بھی کر دیا، ٹھیک ہے. اب جیسے یہ راجہ عادل پہ باہر کیسز ہوئے ہیں، بریگیڈیئر راشن نصیر نے کیسز کیے. اچھا اس نے اب جو ہے وہ اس پہ آ کے معافی بھی مانگ لی، اور تقریباً 2,60,000 پاؤنڈ جو ہے وہ جرمانہ اسے پے کرنا پڑے گا، کو 50,000 پاؤنڈ جو ہے وہ راشن نصیر صاحب کو دینے پڑیں گے. اچھا اسی طرح اس وقت عمران خان پہ بھی کیسز ہوئے تھے. ان کیسز میں پھر بعد ازاں انہوں نے کہا جی کہ میں تو یہ سنی سنائی بات کی تھی، مجھے نہیں پتا کہ اس طرح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. جب آپ کو یاد ہوگا 4 حلقے کھلے بھی تھے بالکل اور ان درست. سے کچھ نکلا نہیں تھا. اچھا وہ نجم سیٹھی پہ اس وقت الزام تھا. اسی طرح بہت سارے شباز شریف پہ انہوں نے الزام لگائے، ٹھیک ہے، وہ پھر کورٹ میں چلے گئے. اس سے پہلے نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے کوئی الزامات لگائے، وہ کورٹ میں چلے گئے، جس پہ پھر بعد ازاں انہوں نے پھر معافی مانگ لی کہ جی وہ ثابت نہیں کر سکے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ تو دیکھیں ایک بڑی لمبی چوڑی جو ہے نا ایک ہسٹری ہے یو ٹرن کی. مولانا فضل الرحمان ڈیزل ہوا کرتے تھے 2013 کے دھرنے میں، ڈیزل انٹروڈیوس کروایا تھا انہوں نے، اور اس کے بعد جو ہے آج کل مولانا فضل الرحمان جو ہے رائٹ. گڈ بکس میں ہے. اس کے بعد محمود خان اچکزئی کو وہ غدار کہتے تھے. محمود خان اچکزئی اس وقت جو ہے ان کے بہاف پہ مذاکرات لے کے پھر رہے ہیں مارکیٹ میں، مذاکرات لے کے نکلے ہوئے ہیں. پھر آپ آ جائیں چودھری پرویز علیہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو تھے، اور اس وقت وہ وائس پریزیڈنٹ ہے پی ٹی آئی کے. تو اس طرح کی صورتحال جو ہے اس سے وہ دو چار رہے. البتہ اس وقت جو ہے نا معاملہ کافی سنگینی اختیار کر رہا ہے، اور یہ بڑی ایک باوثوق ذرائع سے اطلاعات مل رہی ہیں کہ ارشد شریف قتل کیس جو ہے اس کی جو انویسٹیگیشن ہے اس میں رائٹ. تیزی آ گئی ہے، ٹھیک. اور اس میں ڈیولپمنٹ آ رہی جی ہے. بالکل اس میں میڈیا پرسنز بتائے جا رہے ہیں، ان کے نام بتائے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد بیرون ممالک جو اداروں کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بہت بڑے نیٹ ورک کا ایک انکشاف ہوا، جس کے تانے مانے پھر جنرل فیض حمید سے ملتے ہیں جا کے. تو یہ جو ہے وہ اطلاعات ہیں ان کے حوالے سے.